بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا شرح میت عاملین کا نامہ سبق ہے، تو پہلی عبارت پڑھتے ہیں۔ الباء للالصاق وهو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا نحو به داء و اما مجازا نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکانی یقرب منہ زید۔ اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الباء للالصاق، اس کی ترکیب تو بہت آسان ہے۔ الباء مبتدا ہے، للالصاق ظرف مستقر ہو کر یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، وہو اتصال الشیء بالشیء، وہ عاطفہ بنا لیں، ہوا مبتدا، اتصال مصدر مضاف، اور یہ ساتھ میں نا ممیز بھی ہے، اتصال مصدر، اور الشیء اس کا مضاف الیہ، اور بالشیء با جارہ ہے، اور الشیء مجرور ہے، جار مجرور یہ مل کر متعلق ہو جائیں گے اتصال مصدر کے۔ اور اما حرف ہے برائے تفصیل، اس کو بس اتنا ہی کہہ کر چھوڑ دینا ہے۔ حقیقتاً یہ معطوف علیہ بنا لیں، وہ عاطفہ بنا لیں، اما کو پھر اسی طرح حرف بنا دیں برائے تفصیل، اور مجازن یہ معطوف علیہ معطوف ان دونوں کو آپس میں جوڑ کر آپ ان کو بنا دیں گے تمیز۔ کس کی تمیز؟ اتصال مصدر کی، کیونکہ ہم نے اس کو مضاف بھی بنایا تھا، ممیز بھی بنایا تھا۔ تو اتصال مصدر مضاف ممیز اپنی تمیز، اور مضاف الیہ الشیء اس کا مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ، اور بالشیء متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر ہوا کی خبر بن جائے گا۔ ہوا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب بیچ میں رہ گیا نحو بھی داؤ، یہ تو نحو کو آپ مضاف بنائیں، بھی داؤن اس پوری مثال کو بنائیں گے مضاف الیہ، اور اس کے آپس میں ترکیب اس کی یہ ایسے کریں گے کہ بھی یہ ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم ہو جائے گی، اور داؤن مبتدا مؤخر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کو آپ محذوف نکالیں گے مبتدا، تو اس مبتدا محذوف کی یہ خبر بن جائیں گے۔ آگے دوسری مثال دیکھیں، نحو مررت بزید، یہاں بھی نحو کو مضاف، اور مررت بزید، مررت فعل و فاعل ہے، اور بزید اس کے متعلق ہو گیا اور ظرف لغو بن کر، تو مررت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر، اور ای حرف تفسیر ہے۔ یہ ماں بعد ساری عبارت مررت بزید کی تفسیر ہے۔ تو التصقا فعل مروری مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل، با جار، مکان موصوف، یقرب فعل، اور زید اس کا فاعل، اور منہ یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے مکان کی طرف اس یقرب کے متعلق۔ یقرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بن جائے گی مکان موصوف کی، اور مکان موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو کر یہ التصقا فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ التصقا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا تفسیر، اور مفسر تفسیر سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، یہ والا نحو، اور نحو مضاف اپنے مضاف الیہ
سے مل کر یہ بن جائے گا خبر مثال ہوگی، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے آتی ہے۔ الصاق کسے کہتے ہیں اس کی تشریح مصنف رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہوا اتصال الشیء، یہ ہوا ضمیر الصاق کی طرف ہی لوٹے گی، تو یہ الصاق کی وضاحت ہو رہی ہے کہ الصاق ہوتا ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اتصال، مل جانا۔ وہ ملنا اما حقیقتاً، یا تو حقیقتاً ہوگا، جیسے بہی داؤن، یا اگر مبتدا محذوف بھی نکال کر ترجمہ کرنا ہے تو کہیں گے اس کی مثال جیسے بہی داؤن، وہ بیمار ہے یا اس کو بیماری لاحق ہے۔ تو دیکھیں بیماری یہ انسان کو حقیقتاً چمٹی ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اتصال بیماری کا جسم کے ساتھ ملنا یہ حقیقی ہے، اس لیے اس مثال کو انہوں نے اما حقیقتاً کے تحت ذکر کیا کہ یہ حقیقی ملنے کی مثال ہے۔ و اما مجازن، یا پھر ایک چیز کا ملنا دوسری کے ساتھ مجازن ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا، جیسے مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، اصل میں میں گزرا ایسی جگہ سے، ایسے مکان سے کہ جو زید کے قریب ہی پڑ رہا تھا۔ گزرنے والے کا گزرنا حقیقتاً زید سے ملا ہوا نہیں ہے، حقیقت میں تو وہ اس جگہ سے ملا ہوا ہے جس جگہ کے زید قریب ہے، لیکن مجازن کہہ دیا جاتا ہے کہ میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو اسی کی تشریح مررت بزیدن کی کر دی، یعنی التصق مروری، میرا گزرنا مل گیا ایسی جگہ سے جس سے زید قریب تھا۔ تو گزرنا مل رہا ہے جگہ سے، زید سے نہیں مل رہا، لیکن چونکہ زید اس جگہ کی قریب ہی ہے لہذا مجازن کہہ دیا مررت بزیدن کہ میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہ اس کا معنی ہو گیا۔ تو اس کو خوب اچھے سے تکرار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔